الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد السفہ عوارض المکتسبہ ہم نے عوارض مکتسبہ جو انسان کے اپنے اختیار کیے ہوئے عوارض ہیں، یعنی وہ اسباب جو کہ انسان کی اہلیت کے منافی ہو سکتے ہیں یا اہلیت میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس کی ہم نے ڈیٹیل الحمدللہ شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے عوارض جو کہ انسان کا اس میں ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عارضہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہم اسباب پڑھ رہے ہیں اور یہ عوارض پڑھ رہے ہیں جو کہ انسان کے اہلیت کے منافی ہوتے ہیں، یعنی ان کی موجودگی میں انسان کے پاس عذر ہوتا ہے، اس سے شریعت کے احکام میں بعض احوال میں اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا یا کچھ اس میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور اب یہ جو اسباب چل رہے ہیں، یہ جو عوارض چل رہے ہیں، یہ انسان کے ارادی اور اختیاری ہیں، جو انسان خود اپنے ارادے سے ان کو اختیار کرتا ہے۔ اس میں جو چوتھا سبب اور چوتھا عارضہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے صفہ۔ صفہ سے مراد ہے بے وقوفی، خفت عقلی یعنی کم عقلی، اور اصطلاحی بنیاد پر، اصطلاحی طور پر اس کی تعریف اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ یہ کسی مال میں شریعت اور عقل کے تقاضوں کے خلاف تصرف کرنا، حالانکہ عقل انسان کے پاس موجود ہے، یعنی عقل کے ہوتے ہوئے ایسا کام کیا جائے جو کہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس کو کہتے ہیں بے وقوفی اور کم عقلی۔ اور یہ کم عقلی اور بے وقوفی عوارض مکتسبہ یعنی اختیاری عوارض میں سے اس لیے گنا جاتا ہے ان کو کہ انسان اس کو خود اختیار کرتا ہے اپنے عمل سے، کہ ہے تو عقل اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ ایسا کام کر رہا ہے جو کہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو ایسا عمل کرنا یہ انسان کی اہلیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ عقل اس کے پاس ہے، بالغ ہے، اس سے مواخذہ کیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ جب وہ کر رہا ہے ایسا کام تو وہ اس کی اہلیت کے منافی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ بعض حالات میں بعض احکام پر یہ متاثر ضرور ہوتا ہے، یعنی سفاہت، بے وقوفی بعض حالات میں کچھ احکام میں یہ مؤثر ہوتی ہے اور اس کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں یا اس میں کچھ خفت آ جاتی ہے، تخفیف آ جاتی ہے، جن میں سے سر فہرست کہ ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس کے باوجود اگر اس میں بے وقوفی ہے تو اس کا مال اس کو سپرد نہ کیا جائے۔ پھر ایسا شخص جو کہ بالغ ہے اور عاقل ہے تو بے وقوفی اگر اس میں موجود ہے، کم عقلی کا وہ مطلب ثبوت دیتا ہے، ایسا کام جو خلاف عقل ہے، اگر وہ اکثر اوقات اس سے سر انجام ہوتا ہے تو اس کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو اس لحاظ سے دو مسئلوں پر بحث کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ فی دفع المال لمن بلغ سفیہا، یعنی ایسا انسان، ایسا بچہ جو کہ بالغ ہوا ہے لیکن بلوغت کے پہنچنے کے باوجود بھی اس میں بے وقوفی اور کم عقلی پائی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں سوائے ظاہریہ، ایک فرقہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے فقہ کے لحاظ سے، ان کے علاوہ تمام فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے اگر اس میں بے وقوفی ہے، سفاہت ہے، تو اس کو اس کا مال سپرد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ آپ بیوقوفوں کو، کم عقلوں کو جو اپنے مال میں تصرف کرنا نہیں جانتے ان کو ان کا مال نہ دو، حالانکہ ان کا ہی مال ہے لیکن ان کو مال سپرد نہ کرو، اس لیے کہ یہ ان کے لیے مطلب یہ کہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اپنے مال کا نقصان کر سکتے ہیں وہ۔
بلکہ اس کا مال اس کو تب سپرد اس کے کیا جائے گا جب وہ بالغ ہے لیکن اس کے اندر رشد پائی جائے، اس کے اندر چیزوں کو کی تفریق کرنے، اچھے برے کی تفریق اس کے اندر موجود ہو، اور اس میں یہ چیز پہچانی جائے کہ اب اس میں وہ تمیز پائی گئی ہے، وہ اس میں عقل کی وہ معیار آ گیا ہے کہ اس کو مال دے دیا جائے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود کہی ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ آپ یہ جو بچے ہیں، یتیم ہیں یا کوئی بھی بچہ ہوتا ہے جو، آپ ان کی آزمائش، مطلب یہ کہ ان کے امتحان لیتے رہیں، ان کو مختلف قرائن سے، مختلف طریقوں سے آزماتے رہیں جب تک کہ وہ رشد کی عمر کو نہ پہنچ۔ تو جب اس میں وہ صلاحیت آ گئی کہ وہ ایسے تصرفات کرے جو کہ عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، عقل کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو، تو اس کا مال اس کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ تو یتیم کو اس کا مال دینے کی شرط یہ لگائی گئی ہے کہ وہ بالغ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں رشد موجود ہو، اور یہ اس آیت کی نص ہے۔ اب یہ رشد کی ڈیفینیشن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق جمہور علماء کا، اکثر علماء اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ رشد سے مراد کہ انسان کے عقل کے اندر وہ درستگی پائی جائے اور انسان میں وہ قدرت پائی جائے کہ وہ انسان اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اس کو صحیح تصرفات کے ساتھ اچھے اور صالح طریقوں میں یا صالح جگہ پر استعمال کر سکے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر عاقل، ضروری نہیں ہے کہ وہ رشید بھی ہو، راشد بھی ہو، البتہ یہ کہ ہر راشد اور رشید جس میں رشد پائی جاتی ہے وہ عاقل ضرور ہوگا۔ اب حنفی علماء کے نزدیک اس کی کچھ تفصیل بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اگر انسان بلوغت میں پہنچ گیا تو اس میں ابھی تک وہ عقل کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ رشد کی عمر تک پہنچائے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ جی وہ 25 سال کا ہو گیا تو اس کو مال دے دیا جائے گا، بے شک اس کو مطلب بے شک اس کو تب بھی تفریق نہ ہو، تب بھی اس میں رشد نہ ہو، تو 25 سال کی عمر میں اس کو دے دیا جائے گا۔ البتہ جمہور کا قول یہ ہے کہ بے شک انسان بوڑھا ہو جائے اور بے شک انسان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن اس میں ابھی تک صفا پائی جاتی ہے، اس میں بے وقوفی پائی جاتی ہے، تو اس کا مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی شرط لگائی ہے کہ اس میں جب تک رشد نہ پایا جائے، اگر اس میں وہ رشد نہیں پائی جائے گی، اس میں وہ صلاحیت نہیں پائی جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرے، تو وہ اپنے مال ضائع کر دے گا۔ تو اس کے لیے یہ کہ اس کا ولی اس کا محافظ ہوگا اور اس کا ولی اس پر تصرف کرے گا اور اس کے معاملات کو سنبھالے گا، ورنہ تو وہ اپنے مال کا نقصان کر بیٹھے گا۔ اب دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو بے وقوف ہے، کم عقل ہے، تو کیا اس کے لیے معاملات لین دین کو منع کیا جائے گا؟ کیا اس پر پابندی لگائی جائے گی کہ وہ لین دین نہ کرے اور اس کے لین دین کو معتبر نہ سمجھا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں اور بے شک وہ بے وقوف شروع سے ہے، مطلب یہ کہ ایک بندہ بالغ ہوا ہے، بلوغت کی عمر کے بعد ہی اس میں وہ سفاہت اور بے وقوفی پائی جاتی ہے اور آخر تک جاری ہے، موت تک۔ یہ ہے ایک اس کی قسم۔ ایک بندہ ہے کہ وہ بالغ ہوا ہے، اس میں رشد تھا، اس میں مطلب تمیز تھی اچھے برے کی، اس کے بعد اس میں ساری صفات تھیں رشد کی، لیکن بعد میں اس پر کوئی مرض طاری ہوا، کوئی عارضہ لاحق ہوا یا کوئی ایسا سبب پیدا ہوا جس کی وجہ سے اس میں یہ سفاہت والے معاملات آ گئے اور بے وقوف ہو گیا، تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ اب کیا ان دونوں کے لیے یا کوئی بھی صفی جو بیوقوف ہے، اس کا لین دین کا معاملہ، اس کے جو خرید و فروخت کے یا کوئی بھی دنیاوی معاملات ہیں، اس کو اعتبار اس کا کیا جائے گا یا نہیں؟ تو جمہور فقہا، اکثر علماء اور اکثر جو علماء دین ہیں، ان کا یہی اس کے بارے میں موقف ہے کہ اس کے لیے حجر ہے، یعنی اس کو لین دین سے، اس کو معاملات سے اس پر پابندی لگائی جائے گی اور اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ دنیاوی معاملات بھی کرے، اس لیے کہ وہ اس طرح اپنے مال کا نقصان کر سکتا ہے۔ اس کو یہ چاہیے کہ اس کا کوئی ولی ہونا چاہیے جو اس کی طرف سے معاملہ کرے، اس کی طرف سے تصرف کرے مال میں، اس کے معاملات میں۔
اور اس حکم پر جمہور علماء بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر انسان میں سفاہت پائی جائے، ضعیف ہو یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے، تو اس میں سفاہت بھی ذکر کی گئی، بے وقوفی بھی، تو پھر یہ ہے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا، یعنی املا اس کو لکھوائے گا۔ یہ قرض کے بارے میں معاملہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ قرض میں اگر کوئی بندہ خود نہیں لکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ اس کا کوئی ولی ہونا چاہیے جو املا کر کے وہ لکھوائے اور لین دین کا معاملہ لکھ کے کیا جائے، خاص کر یہ جو ادھار والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا، اس کو یہ لین دین کا تصرف کا کیوں نہیں حق دیا جاتا کہ وہ اپنا نقصان خود کرے گا؟ تو اسی طرح سفیہ کا، بیوقوف کا معاملہ بھی وہی ہے کہ وہ اچھے برے کا، اپنے نفع نقصان کا فرق نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر بھی معاملات کی پابندی لگائی جاتی۔ اب اگلا مسئلہ جو تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سفیہ پر، ایک بیوقوف جو ہے، اس کا معاملہ، اس کا لین دین، اس کا جو تصرفات مال پر پابندی لگائی گئی ہے، یہ کب ثابت ہوگی اور کب اس کو کہا جائے گا کہ اب یہ لین دین کے قابل نہیں ہے یا اس کے لین دین کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں جو صحیح رائے ہے اور جو جمہور علماء کا اور زیادہ علماء کا اس میں اور راجح بات ہے وہ یہ کہ سفیہ جب بیوقوف تب ثابت ہوگا جب قاضی اس پر حکم لگائے گا۔ ایک قاضی اور جج اس کے سارے قرائن کو، اس کے سارے احوال کو، اسباب کو دیکھ کر اس کے بعد اس پر حکم لگائے گا کہ یہ بیوقوف ہے اور جو ہے اس میں لین دین کے اور تصرفات مالی کے جو مطلب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تو وہ اس بات کا حکم دے گا کہ اس سے یہ لین دین کا معاملہ ہٹا لیا جائے، بلکہ اس کے ولی کے سپرد کر دیا جائے، وہ اس کے معاملے کو سنبھالے گا اور اس کے سارے معاملات اس کے سپرد ہوں گے۔ اب یہ کہ اگلا مسئلہ ہے کہ جو بندہ ایک بیوقوف ہے اور اس پر حکم لگا دیا گیا ہے کہ وہ محجور ہے، اس کے لین دین کو، اس کے تصرفات مالی کو اور معاملات کو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس پر پابندی ہے اس کی، اس کا ولی اس کے معاملات کو سنبھالے گا۔ اگر وہ بندہ جس پر حکم لگ گیا ہے تو وہ کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے معاملات جو کہ فسخ کے قابل ہیں، یعنی جو ختم کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ خریدنا، بیچنا، کوئی چیز کرائے پہ دینا، ایسی چیز واپس لی جا سکتی ہے اور اس معاملے کو فسخ کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، تو ایسے معاملے اس سفیہ اور بیوقوف کے لیے اس کے ولی کے اذن پر موقوف ہوتے ہیں، یعنی اس کا ولی اگر اجازت دے گا تو یہ معاملات کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ کہ ایسا معاملہ جو کہ بالکل ہی صرف سراسر نقصان پر مبنی ہو اس بندے کے لیے جو کہ بیوقوف ہے، اگر ایسا معاملہ وہ کرتا ہے تو اس کو غیر معتبر سمجھا جائے گا، یعنی کسی کو ویسے ہی اپنی جائیداد دے دیتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو اس کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ البتہ ایسا معاملہ جو اس کے لیے سراسر نفع کا باعث ہے، یعنی اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، اس کو صحیح سمجھا جائے گا۔ مثلا اس کو کوئی تحفہ دے، اس کو کوئی ہبہ دے تو اس کو قبول کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے نفع کا باعث ہے، نقصان کا باعث نہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے لیے وصیت بھی کر سکتا ہے اپنے بات، لیکن البتہ یہ کہ انصاف پر اور نیکی پر مبنی ہو۔ البتہ ایسے معاملات جو کہ فسخ کو قبول نہیں کرتے، جو کہ ایک بار ہو جائیں تو وہ واقع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم نہیں ہوتے، جیسا کہ نکاح اور طلاق کا معاملہ ہے، تو ایسے معاملات اگر کوئی بندہ بیوقوف بھی ہے اور وہ بھی کرتا ہے، مثلا نکاح اور طلاق، وہ بیوقوفی کے طور پہ اگر وہ کر رہا ہے اور اس پر حکم لگا ہوا ہے کہ وہ اس کے معاملات کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اگر وہ بھی بندہ نکاح کی قبولیت کا کہتا ہے یا طلاق کا لفظ کہتا ہے اپنی بیوی کو، تو وہ واقع ہو جائے گا اور صحیح اور نافذ ہوگا، اور اس کا حکم اس چھوٹے بچے ممیز کے مخالف ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اس حدیث کو پڑھا ہوگا کہ
ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ، مطلب تین ایسے امور ہیں جن کو اگر سنجیدہ طور پر بھی کیا جائے یا مذاق کے طور پر بھی کیا جائے تو وہ معتبر ہوتا ہے اور وہ نافذ ہو جاتی ہے وہ چیز، اور اس میں طلاق اور نکاح اور تیسری چیز رجوع کو انہوں نے ذکر کیا۔ اور یہ بھی وہی چیز ہے کہ ایک بندہ اگر بے وقوفی کے طور پر یا بے وقوفی کی حالت میں وہ یا غصے کی حالت میں یا اتنی خوشی کی حالت میں کوئی ایسا معاملہ ہے جو بھی، تو وہ اگر ایسے حالت میں بھی نکاح یا طلاق دونوں میں سے کوئی اس طرح کا معاملہ اس سے ہو جاتا ہے تو وہ واقع ہوگا۔ اگر نکاح کرے تو نکاح مکمل ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، اور طلاق اگر دیتا ہے تو وہ بھی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ احکام تھے صفی کے۔ انشاءاللہ کل سکر کا معاملہ ہوگا، یعنی ایک بندہ جو کہ نشہ میں ہے تو اس کے کیا کیا احکام ہیں اور کیا کیا اس کے لیے تخفیف ہے اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو لے کے کل چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔